السلام علیکم، میں ڈاکٹر ماریہ انور آج بتاؤں گی کہ ایک انسان کے لیے اچھی نیند کتنی ضروری ہے۔ 24 گھنٹے کے اندر کم از کم ایک انسان کو جو ایڈلٹ ہے اسے 8 سے 10 گھنٹے ضرور سونا چاہیے، لیکن سونا بھی ایسے کہ ڈیپ سلیپ اس میں بہت امپورٹنٹ رول ادا کرتی ہے۔ جو نیند ہے وہ آپ کی باڈی کو ریکور کرتی ہے، جو جسم میں توڑ پھوڑ اور جو جسم میں ڈسٹرکٹیو چینجز چل رہی ہوتی ہیں اس کو واپس ریکنسٹرکٹیو کرتی ہے۔ اس کے علاوہ اس کو آپ کی باڈی کو جو ہے وہ ڈیٹاکسیفائی کرتی ہے، جتنی بھی ڈیمیجز باڈی میں ہو رہے تھے اس کو ریکور کرتی ہے، اور برین جو ہے اس کو اور تمام جسم کے پٹھوں کو ریسٹ دینے کے ساتھ ساتھ اس کو ریلیکسیشن ملتی ہے، اور ریلیکس ہونے سے وہ اپنا کام اچھے طریقے سے بخوبی جو ہے وہ پرفارم کر سکتے ہیں۔ ہمارے تمام سسٹمز کے لیے اچھی نیند بہت ضروری ہے۔ ایسی کون سی خوراکیں ہیں جس سے آپ اچھی نیند مطلب آپ کو آ سکتی ہے؟ تو اس میں سب سے امپورٹنٹ جو ہے وہ چیریز ہے، چیریز کا استعمال کرنا چاہیے۔ پائن ایپل کا استعمال کرنے سے بھی نیند اچھی آتی ہے۔ دودھ کا استعمال بہت امپورٹنٹ ہے، آمنڈس اور اس کے ساتھ ساتھ اخروٹ، یہ وہ غذائیں ہیں جن کا استعمال کم از کم آپ 5-6 بجے کے راؤنڈ باؤٹ ضرور کریں، تاکہ آپ کی باڈی میں میلاٹونن جو ہوتا ہے وہ اس کی پروڈکشن اچھی ہو، اور اس کی پروڈکشن کی اچھی ہونے کی وجہ سے آپ کی جو نیند ہے وہ شاندار ہو جاتی ہے۔ آپ کو خوابوں والی نیند آنا بہت ضروری ہوتی ہے۔ اگر آپ کو نیند میں خواب نظر آئیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی جو باڈی ہے وہ بہت اچھے طریقے سے ریکور ہو رہی ہے۔ آپ کا برین آپ کا بہت زیادہ آپ فریشنس فیل کریں گے نیکسٹ ڈے جب آپ اٹھیں گے۔ جو نیند ہے اس کی لیے جو چیزیں اور بھی امپورٹنٹ ہے اس میں آپ کو یہی کہوں گی کہ جو آپ کا کمرہ ہے اس کو بالکل کمفرٹ زون رہنا چاہیے۔ ایک ایسا کمرہ ہو جہاں پہ صرف آپ سونے کے لیے جائیں، وہاں پہ ٹی وی کا استعمال نہ کریں۔ اس کے علاوہ آپ کم از کم سونے سے 2 گھنٹے پہلے موبائلس جو ہیں اس کا استعمال نہ کریں، ٹی وی کم از کم 2 گھنٹے پہلے استعمال نہ کریں۔ 3 گھنٹے پہلے آپ کھانا کھا چکے ہوں، اور کھانے کے 1 گھنٹے بعد آپ چہل قدمی کریں۔ بینگ کا مسلم میں یہی کہوں گی کہ کھانا کھانے کے تقریباً گھنٹے بعد آپ عشاء کی نماز اگر ادا کر لیتے ہیں تو وہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے، وہ بہت اچھا ہے۔ لیکن کئی جو جیسے مرد حضرات ہیں انہوں نے باجماعت نماز ادا کرنی ہوتی ہے۔ فیمیلز جو ہیں انہیں چاہیے کہ سونے سے کم از کم 2 گھنٹے پہلے جو ہے اگر ایکسرسائز نہیں کر سکتی کم از کم نماز عشاء پراپر طریقے سے ادا کریں، تو اس سے بھی ان کی باڈی جو ہے وہ ایکسرسائز بھی اس کی ہو جائے گی، اور جو انہوں نے کھایا پیا وہ ان کو ہضم ہو جائے گا۔ بھوکا سونا نہیں چاہیے، لیکن خالی پیٹ سونا بہت مناسب ہے ساری کنڈیشن میں۔ اور آپ کا تکیہ بہت زیادہ نرم نہ ہونا چاہیے، بسترا جو ہے وہ بھی کمفرٹیبل ہونا چاہیے، کمرے میں ہلکی سی خوشبو ہو تو نیند اچھی آتی ہے۔ لائٹ بالکل بند ہو، یا پھر بالکل لائٹ سی جو ہے نا لیمپ چل رہا ہو تو وہ بھی اچھا ہے آپ کی نیند کے لیے۔ اور آپ کا جو بسترا ہے وہ بالکل کھڑکی کے سامنے نہیں ہونا چاہیے، کہ یہ نہ ہو کہ یکدم صبح جیسے ہی سورج کی روشنی پڑے تو آپ کی آنکھوں میں پڑے، وہ بھی آپ کے لیے اچھا نہیں ہے۔ تو آپ کا جو ہے وہ تھوڑا سا کھڑکی سے دور ہونا چاہیے آپ کا جو بسترا ہے نا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے جب بھی کپڑے پہنے وہ لوز پہننے، رات کو لوز کپڑے پہن کے سونے، ٹائٹ کپڑے بالکل نہیں پہننے۔ کمرہ کا جو ٹمپریچر ہے وہ کمفرٹیبل ہونا چاہیے۔ 20 سے 25 ڈگری سینٹی گریڈ جو ٹمپریچر ہے وہ بیسٹ ہے سونے کے لیے، بڑوں کے لیے بھی بچوں کے لیے بھی۔ اور زیادہ میٹھے کا استعمال مت کریں۔ میٹھے کا استعمال کرنے سے جو ایک عام طور پہ عادت ہے نا کئی لوگوں کو کہ وہ سویٹ ڈش کا استعمال کرتے ہیں کھانے کے بعد، تو وہ اچھی بات نہیں ہے۔ آپ پہلے یوز کر سکتے ہیں، کیونکہ جو میٹھا ہے وہ زیادہ اماؤنٹ میں کھانے کی وجہ سے آپ کا برین جو ہے وہ بہت زیادہ ہائپر ایکٹیو ہو جاتا ہے۔ جب ہائپر ایکٹیو ہو جاتا ہے تو آپ کو نیند لینے میں بہت زیادہ مشکل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کو کوئی سانس کی بیماری ہے تو آپ ڈاکٹر سے رجوع کریں، تاکہ آپ اس کی پراپر دوائی لے سکیں، اینٹی الرجک لے سکیں، اور تاکہ آپ کا جو سانس ہے وہ پراپر طریقے سے آئے، اور آپ کو نیند میں جو ہے وہ پرابلم نہ ہو نیند لینے میں نا۔ اور جو پیشنٹس ہیں جن کو مطلب یکدم رات کو بھوک لگ جاتی ہے، چکر آنے لگ جاتے ہیں، تو ان کو چاہیے کہ سونے سے گھنٹہ پہلے چلیں کوئی سوپ وغیرہ اگر ان کو لاؤ ہے، چاہے وہ گوشت کا ہو چاہے وہ ویجیٹیبلس کا ہو، اس کا انٹیک سے بھی آپ کو بہت ہی اچھی نیند آتی ہے، وہ ہضم بھی آسانی سے ہو جاتا ہے، اور آپ کو ڈیپ سلیپ لینے میں بہت زیادہ آسانی ہوتی ہے۔ باقی آپ بینگ اے مسلم بہتر ہے کہ رات کو سونے سے پہلے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں، اپنے پرانے جو پورا دن گزرا ہے اس کے معاملے میں جائزہ لیں، جو آپ سے غلطیاں ہوئی ہیں کوتاہیاں ہوئی ہیں اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے شرمندہ ہوں، اور ضرور رات کو دعا کر کے سوئے، اللہ تعالیٰ سے اچھی امید رکھیں،
صبح اٹھتے ساتھ بھی اچھے دن کا عزم کر کے اٹھیں، اللہ تعالیٰ کو سونے سے پہلے بھی یاد کریں، صبح اٹھ کے بھی یاد کریں، تاکہ آپ کی نیند میں بھی برکت ہو، آپ کی ذات، آپ کی زندگی میں، آپ کے اگلے دن میں بھی اللہ تعالیٰ اپنی برکتیں نازل فرمائے۔ تھینک یو ویری مچ۔